الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب کیا کہتے ہیں، آپ کا خوبصورت پروگرام، اس کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے بیان کردہ خوابوں کی تعبیر بیان فرمانے کے لیے مشہور معبر علامہ مفتی حافظ صلی امجدی صاحب۔ ناظرین کرام، سچے خواب اچھے اور سچے انسانوں کو نظر آتے ہیں، اور جب سچے خواب کسی کو نظر آتے ہیں تو ان خوابوں کی روشنی میں وہ اپنے لیے صراط مستقیم کو متعین کرتے ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت خواب تھا، وہ بیان کروں گا۔ اس سے پہلے یہ بتاؤں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہزادہ مدینہ طیبہ، ان کا معمول تھا کہ روزانہ نانا جان کے روضہ مبارک پر سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ جب کوفے والوں نے ان کو دعوت دی تو اس دعوت پر انہوں نے لبیک کہنے کے لیے جب حق کی سربراہی کا ارادہ فرمایا تو ان کو بڑا مشکل محسوس ہوا کہ والدہ ماجدہ کا مسکن مبارک اور نانا جان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے دور ہوں۔ بہرحال جانے سے پہلے اپنے نانا مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوئے اور جانے کی اجازت چاہی۔ پھر ایک خواب میں بشارت ہوئی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بشارت دی، اے میرے بیٹے تم جاؤ اور میں، تمہارے والد، تمہاری والدہ اور تمہارے بھائی تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور جنت کو تمہارے لیے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہدایت پانے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ اور پھر میدان کربلا کے لیے روانہ ہو گئے۔ کہ وہی بات کہ خوابوں میں اللہ پاک سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہدایات دیا کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ دیکھیں آپ کے بیان کردہ خواب کیا ہے، ان کی تعبیر مفتی صلی امجدی صاحب کیا بتاتے ہیں، آپ کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں ان دیگر ٹیلی فون نمبرز کے ذریعے جو آپ کے گھروں پر ہم ڈسپلے کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جیسے میں نے کہا، میرے ساتھ موجود ہیں مشہور معبر علامہ حافظ مفتی صلی امجدی صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، اللہ پاک کے انبیاء کے خواب وحی کی حیثیت رکھتے ہیں، پھر انبیاء کے بعد جو سب سے معتبر درجہ ہمارے لیے ہے وہ اہل بیت اطہار کا ہے، پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا، اور پھر تابعین، تبع تابعین وغیرہ۔ تو وہ تو بہت بڑے لوگ ہیں، بہت بزرگ ہستیاں ہیں، ہم تو ان کے پائے مبارک کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن ایک صاحب ایمان کی حیثیت سے میں صرف یہ پوچھنا آپ سے چاہوں گا کہ آج کے زمانے میں فی زمانہ اگر ہم اپنے کسی مقصد کے لیے کوئی نماز استخارہ ادا کرتے ہیں، اللہ پاک سے مشورہ چاہتے ہیں، تو عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی مفتی صاحب سے استخارہ کرائیں گے، کسی عالم سے کرائیں گے، کیونکہ ہمیں اشارہ نہیں ملتا۔ اس حوالے سے میں چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ اشکار بھائی، اور بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ دیکھیں، جہاں تک جس طرح آپ نے فرمایا کہ جتنے انبیاء ہیں، جتنے رسول اعظام ہیں، ان کا جو خواب ہے وہ وحی الہی پر محمول ہوا کرتا ہے، اور اس کی کئی امثال قرآن کریم میں اور احادیث کریمہ میں موجود ہیں۔ اچھا، جہاں تک اس بات کا تعلق کہ ایک عام شخص ہے وہ استخارہ کرتا ہے، استخارہ کرنے کے بعد جو ایک خواب کا معاملہ ہوتا ہے، تو بہت سے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جی ہمیں خواب نظر نہیں آتا، یا ہمیں کوئی اشارہ نہیں ملتا، تو ہم کسی عالم سے، کسی مفتی سے یا کسی اور سے ہم استخارہ کروائیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کسی عالم سے، کسی مفتی سے استخارہ کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ استخارہ کہتے ہیں خیر طلب کرنا، خیر چاہنا، کہ باب استعال سے ہے استخارہ، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ تو کسی عالم سے کروا رہے ہیں، کسی مفتی سے کروا رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو سنت طریقہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اس طریقے سے اگر خود کیا جائے تو یہ زیادہ اچھا اور بہتر ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اب کیا کیا جائے
کہ اشارے نہیں ملتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں۔ اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو علماء معبرین نے بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ جب بندہ نمازوں سے دور ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادات سے دور ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے دور ہو اور دنیا میں زیادہ مشغول ہو، زیادہ مگن ہو، اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی زیادہ پرواہ نہ ہو، نماز چھوٹ گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مطلب جب ایسا حال ہو تو پھر علماء معبرین فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اسے پھر خواب میں اس طرح اشارے نہیں ہوا کرتے۔ اچھا ٹھیک۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے تو اپنے اوپر غور کرے کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی فرما برداری میں کوتاہی کر رہا ہوں۔ لیکن جان بوجھ کر کوئی مسلمان کوتاہی نہیں کرتا، ہر ایک کا ایمان ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ پر غور کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں فرما برداری میں کوئی کوتاہی تو نہیں کر رہا، کسی قسم کی کوئی کمی بیشی تو نہیں ہو رہی۔ اگر ہو رہی ہے تو پھر اس میں اس کمی کو پورا کرے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کوششیں زیادہ کرے، ہمیشہ سچ بولے، ہمیشہ حلال لقمہ کھائے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسے خواب میں اس طرح اشارہ نہ ہو۔ دوسری اہم بات جو میں اختصاراً عرض کروں گا کہ یعنی نماز روزے کے پابند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت بھی ہوتی ہے، لیکن اپنی زندگی میں لاپرواہی بہت زیادہ ہوتی ہے، ہر کام میں بے توجہی، تو ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہے اپنے اوپر غور کرے، اور کہ وہ اگر نماز روزے کی پابندی کرتا ہے، فرائض واجبات سنتوں کی پابندی کرتا ہے، تو پھر اسے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ بے توجہ تو نہیں ہے، لاپرواہ تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس بات کو بھی دور کیا جائے تو انشاءاللہ معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ مطلب یقین، ایمان، کنسنٹریشن اور پھر اعمال والے تو ہونا ہی چاہیے۔ بہرحال شامل کرتے ہیں اپنے کالرز کو۔ جی السلام علیکم۔ میں کراچی سے رضیہ بات کر رہی ہوں۔ جی رضیہ بہن۔ جی میں نے دیکھا کہ آسمان پر چاند ہے اور میں اس کو دیکھ رہی ہوں، اور مجھے کہیں سے آواز آتی ہے کہ اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو یا سر میں درد ہو نا، تو وہ یا حیو یا قیوم بے رحمت کا استغیث پڑھے نا۔ تو میں چاند کو دیکھتے ہوئے یہ پڑھتی ہوں، تو ایک قطرہ جو پنک کلر کا ہے، گلابی رنگ کا، وہ میرے اوپر آتا ہے نا، پھر میں دوبارہ پڑھتی ہوں تو دوبارہ چاند سے وہ قطرہ آتا ہے میرے اوپر، تیسری مرتبہ پڑھتی ہوں تو تیسری مرتبہ بھی آتا ہے اور چوتھی مرتبہ بھی آتا ہے، اور میں دیکھ رہی ہوں یہ، اور میں پلنگ پہ لیٹی ہوئی ہوں، میری بہن جو ہے وہ زمین پہ لیٹی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر ایک گلابی رنگ کا قطرہ آتا ہے، مگر وہ غبارے جتنا بڑا ہوتا ہے نا۔ تو میں اپنی بہن سے کہتی ہوں کہ تم نے دیکھا، کیونکہ میں تو دیکھ ہی رہی ہوتی ہوں کہ آسمان سے وہ قطرے گر رہے ہیں نا، تو میں حیرت میں ہوتی ہوں، تو میں میری بہن سے پوچھتی ہوں کہ تم نے دیکھا جو میں نے دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے کیا تم نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا؟ تو وہ کہتی ہے نہیں، حالانکہ وہ لیٹی ہوئی ہوتی ہے لیکن اس کو وہ نظر نہیں آتا ہے۔ بس میرا اتنا ہی خواب۔ اچھا، آپ نماز کی پابندی فرماتی ہیں؟ جی۔ میرڈ ہیں؟ جی۔ بچے ہیں آپ کے؟ ہاں 3 بچے ہیں میری۔ کوئی پریشانی وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں الحمدللہ ابھی تو ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے رضیہ بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو تحیات خوش رکھے، اپنا بیعت خیال رکھیے گا، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ جی مفتی صاحب، تو تعبیر لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ جی بالکل بالکل شامل بھی کرتے رہیں گے اور تعبیر بتا دیں گے۔ کراچی سے رضیہ بہن نے یہ پوچھا کہ آسمان پر چاند دیکھ رہی ہیں اور پھر آواز آتی ہے کہ کسی کے پیٹ میں اگر درد ہو تو یا حیو یا قیوم کا ورد رکھے، اور پھر کہتی ہیں کہ ایک پنک کلر کا قطرہ جو ہے وہ 1 بار 2 بار 4 بار میری طرف آتا ہے، مجھ پر گرتا ہے، اور یہ پلنگ پر ہوتی ہیں، بیڈ پر ہوتی ہیں، نیچے زمین پر ان کی بہن ہے وہ آرام کر رہی ہیں، اور ان پر بھی خطرہ آتا ہے لیکن وہ غبارے جتنا بڑا ہوتا ہے۔ یہ ان سے پوچھتی ہیں تو انہیں نہیں معلوم ہوتا لیکن انہیں معلوم ہوتا ہے۔ اب اس خواب کی تعبیر ان کے حق میں اچھی ہے۔ دیکھیں، خواب میں چاند کو دیکھنا یہ بہت اچھا شگون ہے۔ علماء معبرین فرماتے ہیں کہ جو چاند ہے نا وہ روشن ہوتا ہے اور ہر ایک اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو چاند اگر خواب میں دیکھا جائے تو یہ زندگی میں خوشیوں کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ خوشیاں کس طریقے کی، چاہے وہ دنیاوی خوشیاں ہوں،
ان کا تعلق فائنانس سے ہو یا پھر ان کا تعلق خاندانی خوشیوں سے ہو، چاہے ان خوشیوں کا تعلق دین سے ہو، تو کوئی بھی خوشی ہو تو وہ انشاءاللہ حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان خوشیوں کا تعلق اولاد کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر ان میرڈ خواب میں اس طرح دیکھے تو اس کی اولاد کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، اور بالخصوص بیٹے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے بیٹے کی صورت میں اولاد نصیب فرمائے گا۔ ایک تو یہ بات ہے، تو ان کے حق میں اس خواب کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خوشیوں کی جانب اشارہ ہے، اور خوشی بھی عام خوشی نہیں، کوئی بڑی خوشی انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ دوسرا یہ کالر کو جوائن کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تعبیر مکمل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مسز ندیم بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ لاہور سے مسز ندیم بات کر رہی ہیں؟ جی بہن جی جی میں نے اپنے خواب کے بارے میں پوچھنا تھا مفتی صاحب سے۔ جی جی فرمائیے۔ جی اچھا کال ڈراپ ہو گئی۔ ناظرین میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جب آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو سب سے پہلا کام یہ کیا کریں کہ اپنا ٹیلی ویژن کا والیوم بند کر دیا کریں، کیونکہ اس طرح پھر وہ انٹریکشن ہوتا ہے گفتگو کا، تو ہم آپ کو شامل نہیں کر سکتے۔ بہرحال ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا یہ کال بھی ڈراپ ہو گئی۔ بہرحال انشاءاللہ آپ کو پھر ہم شامل کریں گے۔ اور رضیہ بہن کے خواب کی تعبیر چل رہی تھی، مصعب بتا رہے تھے، میں نے گستاخی کی تھی، انٹرپٹ کیا تھا۔ بہرحال نہیں آپ کو اجازت ہے، چلیں بہت شکریہ، آپ کی مجبوری ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ رات اندھیری ہو اور آسمان پر چاند آ جائے، چمک رہا ہو، تو وہ رات کے اندھیرے کو دور کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ خدا نہ خاصہ کوئی کسی کو پریشانی ہو تو اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ مستقبل میں انشاءاللہ آپ کے لیے خوشیاں ہیں، یہ ظلمتیں، یہ اندھیرے دور ہو جائیں گے۔ اچھا دوسرا یہ کہ پھر منظر تبدیل ہوتا ہے کہ آواز آتی ہے کسی کے پیٹ میں درد ہو تو یا حیو یا قیوم۔ تو دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ان کے کوئی سراؤنڈنگ میں یا انہیں خود اس طرح کا کوئی عارضہ لاحق ہو یا کوئی ہلکی بلکی اس طرح بیماری ہو، تو یا حیو یا قیوم پڑھنا بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے، یا حیو اے زندہ رہنے والے، یا قیوم اے قائم و دائم رہنے والے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہمیشہ زندہ ہے، جو ازل سے ہے ابد تک ہے، اور اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہی خالق و مالک ہے، اور وہی ہماری مشکلات کو حل فرما سکتا ہے، وہی ہماری پریشانیوں کو دور فرما سکتا ہے۔ تو ان اورات کا ورد رکھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ ایک پنک کلر کا جو خطرہ ان پر آتا ہے، یہ یوں سمجھ لیں کہ خوشیوں کا نتیجہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پے در پہ خوشیاں انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ لیکن ان کی بہن کو وہ نظر نہیں آتا، گرتا ان پر بھی ہے۔ یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بہن فرائض واجبات سنتوں کی پابندی نہ فرماتی ہوں، لیکن بہرحال خوشیاں انہیں بھی ملیں گی، انہیں بھی ملیں گی۔ یہ فرائض واجبات سنتوں کی پابندی فرماتی ہیں تو انہیں محسوس ہو رہا ہے، انہیں محسوس نہیں ہوا تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ فرائض واجبات میں کوتاہی ہو رہی ہے، اس کوتاہی کو دور کریں۔ چلیں انشاءاللہ، اور بہت اچھی آپ نے تعبیر بیان فرمائی ماشاءاللہ۔ ایک اور کالر شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں ناروال سے کوثر بات کر رہی ہوں۔ جی کوثر بہن۔ جی مجھے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ میں اکثر خواب میں پانی بہت دیکھتی ہوں، کبھی دریا دیکھتی ہوں، سمندر دیکھتی ہوں، کنواں دیکھتی ہوں، اس طرح پانی بہت دیکھتی ہوں، اور بارش بھی دیکھتی ہوں، اکثر ایک دو بار نہاتے بھی دیکھے، اس کی تعبیر پوچھنی ہے۔ یہ بتائیں لائن پر ہیں آپ؟ جی جی سر۔ ہاں یہ بتائیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ جی میں 5 وقت پڑھتی ہوں۔ کوئی پریشانی وغیرہ تو نہیں ہے؟ پریشانی تو ہے۔ اچھا یہ کوئی ایسی مطلب ایمان کے معاملات میں کوئی خلش تو نہیں ہے دل میں؟ جی وہ اکثر رہتی ہے، اکثر رہتی ہے۔ دل میں الٹے سیدھے خیالات اکثر آتے ہیں۔ اچھا پانی صاف ہوتا ہے گندا ہوتا ہے؟ کبھی سیلابی پانی دیکھتی ہوں، کبھی سمندر کا نیلا پانی دیکھتی ہوں۔ نہیں گدلا پانی ہوتا ہے یا صاف گدلا بھی ہوتا ہوتا ہے؟ ہے۔ ٹھیک ہے۔ کوثر بہن کے اسی خواب